الذین آمنوا ولم یلبسوا بایمانہم ظلما، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لہم الامن. کیا کہا اللہ نے؟ لہم الامن. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی و شانتی رکھی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے خون آپس میں، ایک دوسرے کا خون آپ کے اوپر حرام ہے، اور ایک دوسرے کا مال آپ پر حرام ہے، اور ایک دوسرے کی عزت آپ لوگوں پر حرام ہے. یعنی کہ کوئی کسی کا ناحق قتل نہیں کرے گا، کسی کا ناحق مال ہڑپ نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی کا کوئی عزت بے عزتی اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. اور اسلام نے ایسے تعلیمات دی کہ جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو دوسروں کا مال ضبط کر لیتے تھے اسلام کے ایک آواز پر اپنا سارا مال ان پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یعنی کہ اسلام آ کر امن کا وہ پیغام، سلامتی کا وہ پیغام اور شانتی کا وہ پیغام دیا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. حاضرین، اس دنیا کے اندر اسلام آنے سے پہلے آپ لوگ سنے ہی مشائخ کے ذریعے سے کہ عرب کا ماحول کیسا تھا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا تھا، اسلام ابھی مکہ کے اندر نمودار نہیں ہوا تھا، دور جاہلیت کے اندر سرزمین مکہ سمجھو کہ ظلم و بربریت کی زمین بنی ہوئی تھی. یعنی خون ریزی، لوٹ مار، یتیموں اور غریبوں پر وہاں ظلم و زیادتی، چوری ڈکیٹی، اور اسی طریقے سے قبائل کے درمیان جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو تقریباً سمجھو کہ 10 سال تک وہ جنگ ایسے ہی جاری رہتی تھی. کتنے لوگوں کے اس کے اندر خون خرابہ ہو جاتا تھا، بہت زیادہ ظلم و زیادتی تھی. اور اتنا زیادہ ظلم و زیادتی اور بربریت اور شدت اور سنگدلی ان عرب کے بدھوں یا عرب کے باشندوں کے اندر تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی پیدا ہوئی بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لے آ کر گڑھا کھود کر اس میں دفنا دیتے تھے، لے آ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے. اتنا زیادہ سنگ دل اور اتنا زیادہ پتھر دل، اور ان کے اندر اتنی زیادہ شدت اور ان کے اندر اتنا زیادہ ظلم و بربریت تھی. ماحول بہت خراب ہو چکا تھا. راستہ چلنے والے مسافروں کے مال کو لوٹ لیا جاتا تھا، زبردستی کسی کے گھر پر حملہ کر کے وہاں سے چوری کر لیتے تھے. اگر کسی کی تجارت کے اندر منافع آ گیا تو تجارت کو لوٹ لیتے تھے. بات پر اگر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تو لڑائی جھگڑا سالوں سال تک چلتا تھا، جس کے اندر یعنی کہ خون ریزی اتنا زیادہ ہو جاتی تھی کہ جس کی مثال، جس کی وجہ سے تاریخ کے اوراق ان خون ریزیوں سے بھرے پڑے ہیں. لیکن جب اسی عرب کے اندر مکہ کے اندر جب اللہ رب العالمین نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا، نبوت کا تاج جب آپ کے سر پر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیمات دے کر جب یہاں نبی بنا کر جب بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات لے کر جب آئے تو آپ نے ظلم کے اندھیروں کو دور کیا، ظلم کی بربریت کو آپ نے دور کیا، شدت کی جگہ پر آپ نے نرمی کو پیش کیا، اور آپ یہاں خون ریزی کو ہٹا کر وہاں سے امن و سلامتی و شانتی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر عرب کا جو ماحول تھا وہ سارے عرب کے ماحول کو امن کے ماحول کے اندر آپ نے تبدیل کر دیا. جو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے اپنی بچیوں کو، جب وہ سمجھ گئے،
اسلام کے اندر جب داخل ہو گئے، اسلام کی سلامتی کو جب سمجھ گئے، اسلام کے اندر جو نرمی ہے اور اسلام کے اندر جو امن ہے، اس چیز کو جب سمجھانے کے بعد وہی جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے، وہ دوسروں کی بچیوں کی کفالت لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک اسلام نے آ کر ان کے سارے یعنی کہ عرب اور مکہ کے سارے ماحول کو بدل کر رکھ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسلام نے ایسے ایسے تعلیمات دی کہ جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو دوسروں کا مال ضبط کر لیتے تھے، اسلام کے ایک آواز پر اپنا سارا مال ان پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یعنی کہ اسلام آ کر امن کا وہ پیغام، سلامتی کا وہ پیغام اور شانتی کا وہ پیغام دیا کہ جیسے یہ عرب اور بدھو جتنے دور جاہلیت میں ان کے اخلاق و کردار و کیریکٹر جانوروں سے بھی زیادہ جو بدتر تھے، اسلام کے پیغام نے ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس سے پہلے یہ تھے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے سخت مزاج تھے، لیکن اسلام نے جب ان کے دل کے اندر گھر کر دیا، اسلام جب سمجھ گئے، اسلام کے اندر کی جو سلامتی وہ شانتی کو جب یہ سمجھ گئے، تو قرآن نے ان کے لیے کہ خطاب دیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر بہت زیادہ سخت ہو گئے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ نرم مزاج بن گئے۔ عرب کا ماحول یہ تھا۔ اب آئیے پوری تاریخ میں جاتے نہ جائے ہوئے اب ہمارے ہندوستان اور عالمی اس کے اوپر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہندوستان کے اندر فی الوقت یا چند سالوں سے جیسے یہ حکومت جو سے بدلی ہے، یہاں چند سالوں سے ہندوستان کی فضا بھی ایک دشمنی، منافرت اور نفرت کی فضا بن چکی ہے، اور یہاں تک کہ جہاں ایک معتدل غیر مسلم ذہن کے لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن آئے ہوئے یہ اقتدار کے لوگوں کی زہریلی بیانوں کی وجہ سے، زہریلی کلمات کی وجہ سے اور زہریلے میڈیا کی وجہ سے جو معتدل ذہن غیر مسلم بھی تھا وہ ہمارے خلاف زہر اگنے لگا، ہمارے خلاف دشمنی کے باتیں کرنے لگا، ہمارے ساتھ یعنی متعصبانہ رویہ ان لوگوں کا بن گیا۔ پورا ہندوستان کا ماحول بھی ایسے ہی بدلتا چلا گیا کہ جہاں دیکھو مسلمان کو ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھی جائے، مسلمان کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمان کو یہاں یعنی کہ وہ ایک یعنی پورے ہندوستان کا دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے اوپر ایسے ان لوگوں نے حربے کیے اور ایسے ان لوگوں نے ضربیں لگائیں، اسلام کی تعلیمات کو یعنی متشدد اور دہشت گردی تعلیمات لگا کر انہوں نے کہا کہ اسلام یہ دشمنی پیدا کرتا ہے، اسلام جدائی پیدا کرتا ہے، اسلام امن کو ختم کر دیتا ہے، اسلام لوگوں کے درمیان یہ چھوت چھات پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے زہریلے بیانات کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر ایک نفرت کا ماحول پیدا کر ابھی بھی یہ نفرت کا ماحول چل رہا ہے ایسے عالم میں۔ اور دوسرا اگر عالمی طور پر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے فلسطین کی وہ سرزمین ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہاں، بمبوں کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے سے وہاں کے یعنی کہ نہ عورتوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، نہ بوڑھے نہ بوڑھیوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، نہ معصوم بچوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ اہل فلسطین اپنی زمین کو چھوڑ کر یہ لوگ دوسری صحراؤں پر جا کر وہاں ٹینٹ اور خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ظالم یہ لوگ وہاں ٹینٹوں کے اوپر بھی ان کو راحت اور سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیتے، وہاں جا کر بمباری کر پورے فلسطین کے امن، وہاں کی سلامتی و شانتی کو ختم کر دیے ہیں۔ یہاں تک کہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ سرزمین فلسطین چیخ کر رو کر یہ کہہ رہی ہے کہ بس کرو بمباری تمہاری، بس کرو تمہاری یہ گولیوں کی بھونچاڑ، اور بس کرو ان کے اوپر جو ظلم و زیادتی، ہم ان اہل فلسطین کے مردوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور بوڑھیوں کی خون ابھی ہمارے جسم سرزمین فلسطین کہہ رہی ہے کہ ان کا خون اب ہمیں ضبط کرنے کی ہمارے اندر وہ سکت و طاقت نہیں ہے، پکار کر کہہ رہی ہے کہ اب ہمارے سینے کے اندر یہ فلسطینیوں کا خون جذب کرنے کی ہمارے
ہمارے پاس وہ سکت و طاقت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پورا ماحول، عالمی ماحول کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو امن اور سلامتی ساری ختم کر دیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی ماحول سے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سمجھو کہ امن و سلامتی کو دشمنی، عداوت و بغض و حسد و کینے کے اندر تبدیل کر کے انہوں نے اس طریقے سے چھوڑ دیا ہے۔ اسی پس منظر میں ایک شاعر کیا کہتا ہے، دیکھیے کہ تیرے دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، تیرے دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، کہیں بستیاں جلیں گی، کہیں قتل عام ہوگا۔ پھر کہا اس کے اندر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ بولو، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تمہیں ترس نہیں آتا بستیاں جلانے میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سارا ماحول کو جب ہم ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی چیز ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ پوری کائنات کے اندر اگر آپ امن کو قائم کرنا ہے، امن کا گہوارہ بنانا ہے، ہمارا ملک ہو، ہماری بستی ہو، ہمارا محلہ ہو اور ہمارا گھر ہو، یا ہماری رشتہ داری ہو، یا ہمارے ملتے جلتے اٹھنے بیٹھنے والوں کے درمیان امن کا پیغام اگر دینا ہے، امن کا ماحول اگر ہم کریٹ کرنا ہے، امن کا گہوارہ ہمیں بنانا ہے، تو یہ امن اور امن کی تعلیمات اور امن کا یہ سکون و شانتی کا پیغام اگر ہمیں ملتا ہے تو صرف اور صرف یہ پیغام ہمیں اسلام کے اندر ملتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ پر یہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ہم اسلام خود ایک امن ہے۔ اسلام اپنی جگہ پر، یہ ہمارا مذہب دین جو دین اسلام ہے، یہ اپنی جگہ پر یہ خود ایک پیغام امن دے رہا ہے، پیغام سلامتی اور پیغام شانتی دے رہا ہے یہ اسلام۔ اور اس کی تعلیمات اگر دیکھیں گے، اس کی تعلیمات پر اگر ہم نظر ڈالیں گے، اس کی تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں گے تو تعلیمات کے اندر بھی اتنی امن کی تعلیمات ہیں کہ آدمی اگر اسے بغور پڑھ لے اور ان امن کی تعلیمات کو ہم دنیا کے سامنے اگر واضح کریں، دنیا والوں کے سامنے اگر ہم پیش کریں تو دنیا والے آنکھوں سے آنکھیں لگا، یعنی کہ ان تعلیمات کو اپنے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں کہ اتنی بہترین باتیں تم اپنے اسلام کے اندر رکھے، ہمیں اب تک کیوں نہیں بتایا۔ ایسی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ امن قائم کرنے کے لیے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں سب سے پہلی چیز اس کے اندر ملتی ہے، امن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اگر کائنات کے اندر یا اپنی بستی اور اپنے ملک اور اپنے ہندوستان کے اندر امن قائم کرنا ہے تو امن سب سے پہلے ایمان کے اندر ملے گا۔ ایمان کے اندر امن ہے، اور اگر امن اور ایمان کو الگ کر دو گے تو امن کا بھی معنی نہیں رہے گا، ایمان کا بھی معنی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتایا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا بایمانہم ظلما، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لہم الامن۔ کیا کہا اللہ نے؟ لہم الامن، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی و شانتی رکھی ہے۔ تو ہمیں پوری ہمارے بستی اور ملک کے اندر اگر آپ کو ایمان قائم کرنا ہے، امن قائم کرنا ہے، یہ امن ہمیں ایک اللہ پر ایمان کے اندر ملتا ہے۔ اس ایمان کے اندر نہ شرک کی ملاوٹ ہو، نہ کفر کی ملاوٹ ہو، نہ اس کے اندر نفاق کی ملاوٹ ہو، نہ اس کے اندر کفریہ عقائد ہو، اور نہ ہی کفریہ نظریات، وہ شرکیہ نظریات ہو۔ پاک ایک اللہ وحدہ، توحید ایک ہماری مضبوط اگر ہو جائے، ہمارا ایمان موحد توحیدانہ ایمان اگر ہو جائے، سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر بھی، اس بستی کے اندر بھی اور اس محلے کے اندر بھی جہاں سارے کے سارے اہل توحید ہو گئے اور سارے کے سارے ایمان کی طرف چلے گئے، تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن و سلامتی اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہم الامن، اللہ تعالیٰ انہیں امن عطا کرے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، آئیے اور تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر کہ امن ہمیں کیسے ملے گا۔ تعلیمات کے اندر ہمیں، اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں امن کیسے ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث، آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے وہاں میدان کے اندر آپ نے جو کلمات آپ نے پیش کیے، وہ اتنے ان کے بہترین کلمات کہ اگر ان کی کلمات پر اگر ہر انسان ان کلمات پر اگر عمل کر لے، واللہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا اور پوری ملک اور کائنات کے اندر امن اللہ تعالیٰ قائم کر دے گا۔ تین باتوں کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تین باتوں کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے امن غارت ہو گیا ہے اور سلامتی سب ختم ہو جائے گا۔ پریشانی، دشمنی، عداوت، خون ریزی اور مار پیٹ
اور کیا کہتے ہیں آپس میں دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 چیزوں کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ کیا کہا آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ نے وہاں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے خون آپس میں، ایک دوسرے کا خون آپ کے اوپر حرام ہے، اور ایک دوسرے کا مال آپ پر حرام ہے، اور ایک دوسرے کی عزت آپ لوگوں پر حرام ہے۔ یعنی کہ کوئی کسی کا ناحق قتل نہیں کرے گا، کسی کا ناحق مال ہڑپ نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی کا کوئی عزت بے عزتی اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں کہ آپ نے کہا کہ تمہارے جان، تمہاری مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہے، کوئی کسی کے خلاف خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ جو بتائی جاتی ہے حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، یہ صرف مسلمانوں کے حد تک ہے کیا؟ نہ، مسلمانوں کے حد تک نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی یہ چیز بتائی جاتی ہے۔ غیر مسلموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غیر مسلم جب تک وہ ہمارے خلاف ورزی کوئی نہ کرے، اسے آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم معاہد ہے، معاہد کہتے ہیں کہ کسی اسلامک کنٹری کے اندر یا اسلامک حکومت کے اندر ہے، جزیہ دے رہا ہے، ٹیکس دے رہا ہے، ایسے جزیہ اور ٹیکس دینے والا وہاں غیر مسلم، اس کی جان بھی امانت ہے، اس کا مال بھی امانت ہے، اور اس کی عزت بھی امانت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی معاہد جو غیر مسلم ہے، اگر کوئی مسلمان اگر اسے قتل کر دیا جو غیر مسلم معاہد ہے اور وہ ٹیکس اور جزیہ دے رہا ہے، اسے اگر کوئی قتل کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاتل کو کل قیامت کے دن جو قتل کر دیا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا، جس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا رہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہاں تک ہمیں یہ دیتی ہے کہ ایک غیر مسلم کی جان، مال اور اس کی عزت بھی احترام ہے، محترم ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے سوچنا چاہیے۔ یہ تعلیمات امن جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، یہ ہمیں بتایا۔ اور آپ نے کیا کہا کہ قدر المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا۔ دنیا کے خزانے اگر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کا مال اور ایک مومن کا جان، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا ہے۔ آئیے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، یہ کچھ مال ہے، میرا کچھ مال، آپ یہ مال لے لیجئے، اسلام کے خاطر میں آپ کو مال دے دیتا ہوں۔ تو واقعہ بیان کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ، کہا کہ اللہ کے نبی، میرے اسلام لانے سے پہلے میں اور میرے 2 ساتھی، میں بھی اسلام نہیں لایا، میرے ساتھی بھی ابھی اسلام نہیں لائے، تینوں مل ہم کافر ہیں۔ تینوں مل کر جب جا رہے تھے، راستے میں نے دھوکے سے میں اپنے 2 ساتھیوں کو قتل کر دیا، اور ان کا جو مال ہے وہ مال اٹھا کر لا لیا۔ یہ میرے 2 ساتھیوں کا مال ہے۔ آج میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں، میں میرا اسلام بھی قبول ہو۔ اللہ کے نبی، یہ مال بھی آپ لے لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا بہترین بات فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ یا مغیرہ، تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن یہ مال تمہارا یہ ہمارے پاس قبول نہیں ہے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ، کہ تم نے یہ دھوکہ دے کر قتل کر کے اور خیانت کے ساتھ تم نے یہ مال لے کر آیا ہے، یہ مال ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ رہا تمہارا اسلام، تمہارے اسلام ہم قبول کر لیں گے، لیکن یہ مال ہم تمہارا قبول نہیں کریں گے۔ کتنی تعلیمات ہماری
اسلام کی کتنی بہترین ہے. جہاں دھوکہ اور دشمنی کے ساتھ قتل کر کے مال کو ہڑپ کر کے لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرے، تب بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، فَإِنَّهُ غَدْرٍ وَمَالُ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ، یہ دھوکہ اور خیانت کا مال ہے، اسے ہم قبول نہیں کریں گے. تو محترم بزرگ اور دوستو، اس کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام امن سے پہلے، یعنی کہ اسلام روزی روٹی کے تعلق سے ہر مسلمان کو روزی روٹی کتنی اہمیت کے حامل ہے کہ آدمی کی بغیر روزی روٹی کی زندہ نہیں رہ سکتا. کھانا پینا پانی ہوا چاہیے اسے، لیکن اسلام یہاں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک بندے کے لیے اگر ایک وقت کا کھانا ہے اور اس کے ساتھ امن ہے تو سمجھو کہ پوری دنیا کی دولت اس کے ساتھ موجود ہے. اور اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور اس کے ساتھ امن نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کی زندگی بیکار ہے، پوری بیکار ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ لے لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر جب یہاں مکہ کے اندر جب چھوڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. کس بات کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام؟ روزی روٹی سے پہلے امن کی دعا کرتے ہیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کہ پہلے مجھے اس علاقے میں اور یہاں میرے اس گھرانے میں پہلے امن دے اور بعد میں روزی روٹی دے. اس کے اندر کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. پہلے الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. کہا کہ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی روزی روٹی یا اپنے کھانے پینے سے پہلے ابراہیم کے جو الفاظ ہیں کیا کہا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ایک امن والا شہر بنا دے، ایک سکون و شانتی والا امن بنا دے. پھر اس کے بعد کہا وارزقہ من الثمرات، بعد میں مجھے روزی روٹی عطا کر، سب سے پہلے مجھے امن چاہیے. ایک آدمی اگر روزی روٹی کما رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کما رہا ہے، جب شام کو گھر واپس آیا، گھر کے اندر نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ امن ہے، نہ اس کی تجارت میں امن ہے، کبھی دشمنوں کا خوف لگا ہے، آزو بازو لوگوں کا خوف لگا ہے، اس کے پاس سکون اور اطمینان یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، تو سمجھو کہ اس کے لیے امن اس کے لیے ایک زحمت بن جاتی ہے. جب اس کے اندر کوئی نہ گھر کے اندر سکون، نہ امن کے اندر سکون، نہ کہیں بھی اگر اسے کوئی سکون اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ امن اس کے لیے ایک زحمت بن جاتا ہے. محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو پر ہم بغور نظر ڈالتے ہیں تو امن کی تعلیمات اتنی زیادہ ہمیں شریعت نے ہمیں دی ہے کہ اللہ اکبر، آدمی اس کو پر غور کر کے اگر پڑھ لے تو سمجھو کہ اس کی زندگی اس کی سنور جائے گی. سب سے پہلی بات ہمیں اللہ نے جو دین دیا ہے، یہ دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام کا معنی سلامتی. جو دین ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ دین اور مذہب کا معنی اسلام کا معنی سلامتی مطلب کہ امن و شانتی کا ہے. اور اسلام پر چلنے والا مسلمان کی تعریف پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کے پیر اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اسلام کی تعریف بھی اگر کیا جائے تو امن ہے، مسلمان کی تعریف بھی اگر کی جائے تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان مطمئن رہے. اور اگر مومن کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، مومن کی تعریف اگر کی جائے تو مومن کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ المومن من امن بواقہ، کہ مومن وہ ہے کہ جس کے پڑوسی اس کے تعلق سے امن کے ساتھ رہیں. مومن کی تعریف بھی امن کی دلالت کر رہی ہے، مسلمان کی تعریف بھی امن پر دلالت کر رہی ہے، اور اسلام کی تعریف بھی امن کے اوپر دلالت کر رہی ہے. اسلام کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بازار کے اندر ہتھیار کا اگر خرید و فروخت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، کوئی ہتھیار آپ اٹھاتے ہیں خریدنے کے لیے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اس کی نوک کو پکڑ کر رکھیں. نوک، سامنے جو ہتھیار ہوتا ہے نا، ہتھیار ایسے نہ پکڑیں،
ہتھیار خریدتے وقت سامنے جو اس کا نوکیلا چیز ہے اس کو ڈھانپ کر رکھنے کے لیے کہا اسلام. کیوں؟ کبھی خریداری میں آپ کے ہاتھ ادھر ادھر اگر حرکت ہو جائے، یہ نوک جا کر کسی کو چبھ جائے تو آپس میں دونوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی شروع ہو جائے گی. اسلام باریکی سے یہاں تک یہ تعلیم دیتا ہے کہ خرید و فروخت کے وقت تم تلوار ہو یا چھری ہو، اس کے نوک کو پکڑ کر تم نے خرید و فروخت کرنا پڑے گا. اور یہاں تعلیم یہ دے رہی ہے کہ اگر آپ چھری پکڑ کر کسی کو مذاق کے طور پر ایسا اشارہ کرنے سے بھی ہمیں ہمارے اسلامی تعلیم نے دیتی ہے کہ تم ازراہ مذاق بھی چھری سے آپ اشارہ نہیں کر سکتے، چھری سے اشارہ نہیں کر سکتے، اس طریقے سے آپ منع ہے کرنے کے لیے. امن کی تعلیم کے اگر ہم گہرائی کے اندر اگر جائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانور کو اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرتے وقت اس کے آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے آپ نے منع کیا. وجہ وہ جانور بھی درد محسوس کرتا ہے، اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہ چھری اب میرے گلے پہ چلنے والی ہے. جانوروں کا بھی یہاں تک خیال کیا ہے ہمارے اسلام نے امن و شانتی کے تعلق سے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک جانور اور دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. ایک جانور ذبح کیا ہوا ہے، دوسرے جانور کو لا کر اس کے سامنے ذبح کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جانوروں کے تعلق سے یہاں تک آپ نے سوچا ہے تو سمجھو کہ انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن اور تعلیمات سلامتی کتنی گہری اور کتنی انسانیت کے لیے کتنے فائدہ مند ہوگی اس کے اندر. آئیے اور تھوڑا آگے چلتے ہیں اس کے اندر، اور تھوڑا اس کے اندر ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو قبلہ ہے، ہمارا جو قبلہ ہے جہاں کعبۃ اللہ وہ امن کی جگہ ہے، امن کی جگہ. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ نے بتایا اس کے اندر کہ جو بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن کے اندر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ حدود حرم کے اندر یہاں تک ہمیں تعلیم لی ہے امن و شانتی. وہاں کے اڑنے والے پرندے کا بھی آپ شکار نہیں کر سکتے، وہاں کے جانور کو بھی آپ شکار نہیں کر سکتے. وہ پرندے بھی وہاں اس جگہ پر امن میں ہیں اور وہاں کے جانور بھی اس حدود کے اندر وہ امن کے اندر ہیں. حدود حرم کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو یہ امن کی تعلیمات ہمیں اس طریقے سے بتایا جاتا ہے. تو آئیے اور تھوڑا اگر ہمیں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں، یہ اسلام، یہ ہمارا مہینہ جو شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے امن کا پیغام لے کر شروع ہوتا ہے. بتاؤ ہمیں کیسے؟ ہاں، ہمارا اسلامی مہینہ چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، الی آخری ہی، ہر اسلامی مہینہ امن کا پیغام لے کر آتا ہے. کوئی ہے بتانے والے کیسے لے کر آتا ہے؟ ہاں، ہر اسلامی مہینہ، سال کے 12 مہینے، ہر مہینہ پوری کائنات کے لیے امن کا پیغام لے کر آتا ہے ہمارا اسلامی مہینہ. بتاؤ کس مذہب میں کے اندر ہے ایسا؟ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے جو ہمارے مذہب اسلام کے اندر یہ تعلیم ہے کہ ہر مہینہ وہ مہینہ تمہیں امن کا پیغام لے کر آتا ہے. بولو. چاند دیکھتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. چاند دیکھتے ہیں آپ، مہینہ ختم ہوتی ہے، دوسرے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، دعا پڑھیں گے. آپ کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم اہلہ علینا، بولو، بالامن والایمان. بالامن، امن کا پیغام لے کر آتا ہے یہ چاند ہمارا. اسلامی تعلیمات اور اسلامی مہینوں کے جو مہینے ہیں، ہر مہینے کا چاند ہمیں ایک امن کا پیغام لے کر پوری دنیا کے اندر روشن ہوتا ہے یہ چاند کہ یہ امن کے ساتھ رہو، سلامتی اور شانتی کے ساتھ رہو. یہ پیغام لے کر ہمارے سامنے آتا ہے. آئیے ٹھیک ہے، آئیے آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، امن کا پیغامبر بنا کر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے اور اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو، نرم مزاج، اور آپ کا مزاج اتنا نرم والا مزاج تھا کہ
چڑیے کے گھونسلے میں جو چڑیے کے بچے یا انڈے ہوتے ہیں، ایک صحابی بچوں کو یا انڈوں کو اٹھا لیے تھے وہاں سے، چڑیا آ کر وہاں گڑ گڑا رہی تھی، اپنے جو کھوئے جو بچے یا انڈے نظر نہیں آ رہے تھے، تڑپ رہی تھی۔ اللہ کے نبی کو وہ چڑیا کا تڑپنا آپ تڑپنے لگے، چڑیا کے تڑپنے کو آپ کو دیکھا نہیں گیا۔ صحابہ سے کہا کہ کون اس کے بچیوں کو اٹھائے ہیں؟ کہا کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایسے ہی اٹھایا۔ کہا نہیں دیکھ رہے اس کی ماں کیسے تڑپ رہی ہے، لاؤ لے جا کر اس کے بچے کو وہاں گھونسلے میں رکھ دو۔ ایسے پرندوں کے تڑپنے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ رحمت للعالمین ہیں آپ۔ اگر کوئی جانور بھی آپ کو ازراہ کرم اگر دیکھ لے، ازراہ رحم اگر دیکھ لے، وہ جانور کو چھوڑ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے نرم مزاج اور اتنے نرم خو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس نبی کی امتی ہم ہیں، ہم مسلمان اس نبی کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو آپ کے اندر بھی وہ صفات آنی چاہیے کہ آپ دنیا کے لیے رحمت بنے، آپ غیروں کے لیے ایک رحم دل بنے، آپ مہربان ہو، آپ کے دل کے اندر بھی وہ نرم خو اور نرم پہلو آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ جب دعوت دیتے ہیں غیر مسلموں کے اندر تو آپ اپنے اخلاق حسنہ اور آپ کا کردار اور آپ کا کیریکٹر اور آپ کا اچھاپن اور آپ کی زبان جو مٹھاس اور آپ کی زبان جو نرم ہو کہ آپ کی بولی سے سامنے والا متاثر ہو جائے، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق سے سامنے والا متاثر ہو، آپ کا پیغام جانے سے پہلے آدھا متاثر ہو جائے اور آپ کا پیغام کے اوپر متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ آپ کو بھی ایسے نرم مزاج ہونی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور امتی ہونے کے ناطے ہمارا ہر پیغام، ہمارا ہر قدم اور ہماری ہر اٹھنا بیٹھنا اور ہماری ہر بول چال، ہمارا لباس، ہمارا ملنا جلنا، ملنساری اور ہمارے ساتھ ان کے حسن اخلاق اور ہمارے ساتھ ان کے معاملات، ملنا جلنا، یہ سب ہمارے بہترین اخلاق کے ہونی چاہیے۔ ہم بھی ایک امتی رحمتی بن کر ہم لوگوں کے سامنے دین اسلام کا پیغام لے کر جائیں تو دین اسلام کے پیغام سے وہ لوگ متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے محاسن اور دین کی خوبیوں کو لوگوں کے درمیان اور زیادہ عام کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔